بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں، جو کہ ہماری آپ سے یہ پہلی ملاقات ہے، ایک نیا پروگرام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا موضوع اور جس کا عنوان اذکار مسنونہ۔ اذکار مسنونہ، اذکار سے مراد ذکر ہے، اور ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو۔ کسی کو یاد کیا جائے اسے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا ذکر کر رہا ہے۔ مسنونہ سے مراد سنت، یعنی جو ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ تو ایک عام معنی مفہوم اذکار مسنونہ کا یہ ہوا کہ وہ اذکار، وہ دعائیں، وہ پیارے پیارے کلمات جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور جن کا ثبوت کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس بات کو ہم بخوبی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا پیارے کلماتوں کے ذریعے، اچھے کلمات کے ذریعے، اچھے جملوں کے ذریعے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور عبادت کا معاملہ اس طرح ہے کہ عبادتیں دلیل پر موقوف ہیں۔ مطلب یہ، اگر کتاب و سنت سے دلیل ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے، رہنمائی ہمیں ملتی ہے، تب جا کر کے ہم کسی عمل کو بطور عبادت کیا ہے انجام دیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کوئی ایسے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی، تو ایسی عمل کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے اس عمل کا شمار عبادت میں نہیں ہوگا۔ تو عبادتیں موقوف ہیں دلیل پر۔ اگر دلیل ہمیں مل جائے تو ہم اس عمل کو بطور عبادت انجام دیں، ورنہ اگر کوئی ثبوت اس کا کتاب و سنت میں نہیں ملتا تو ہمیں کسی بھی عمل کو بطور عبادت سمجھتے ہوئے انجام دینا ہمارے لیے درست اور مناسب نہیں ہوگا۔ تو ذکر الہی کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ ایک اہم عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ اس عبادت کو کس طرح انجام دیا جائے، اور کن دعاؤں کے ذریعے، کن کلمات کے ذریعے، کن اذکار کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے، کیا وظائف ہیں جن کا اہتمام کریں، جن کے ذریعے اللہ کو ہم یاد کریں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان اذکار کو، ان دعاؤں کو، ان وظائف کو کتاب و سنت سے حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ایک بڑی تعداد ملتی ہے جن کا شمار دعاؤں میں اور وظائف میں ہوتا ہے، ان کا ہم اہتمام کریں اور انہی پر ہم کیا ہے اکتفا کریں۔ تو یہ پروگرام
اذکار مسنونہ، مطلب یہ کہ ان اذکار، ان دعاؤں اور ان وظائف کا ذکر کیا جائے گا جس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہمیں ملتا ہے، تاکہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں تو انہی اذکار، مسنونہ اذکار ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے یاد کیا جائے۔ اس پروگرام میں اذکار مسنونہ نامی پروگرام، صرف اس میں دعاؤں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ دعا کا ذکر ہوگا، وظیفے کا ذکر ہوگا، کب اور کس طرح اسے پڑھا جائے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی جائے گی، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، وظائف کا اہتمام کرنا، اس پر اجر و ثواب ہے، لیکن مکمل اجر و ثواب بندے کو اسی وقت حاصل ہوگا جب بندہ ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کرے سنت طریقے سے، اس کے معنی مفہوم پر کیا ہے غور کرے، غور کرتے ہوئے تدبر کے ساتھ ان دعاؤں کو اور ان کلمات کو پابندی کے ساتھ کیا ہے پڑھا کرے۔ ورنہ انسان اگر اللہ کو یاد کر لے لیکن اس کا معنی مفہوم نہ سمجھے، اس پر غور و فکر نہ کرے، تو ایسا ذکر اگرچہ ذکر الہی میں اس کا شمار تو ہو جاتا ہے، لیکن اجر و ثواب میں کیا ہے کمی رہ جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں ایسی دعا، ایسے ذکر کو کوئی خاص زیادہ اہمیت حاصل نہیں کہ جس کا بندہ اہتمام کرے اور اس کا دل غافل ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو حضور قلبی کے ساتھ دعا کرے، اس کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ذکر و اذکار میں سے ہے کہ ہم اپنی زبان سے استغفر اللہ کہیں، ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں، ہم اپنی زبان سے الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں۔ ان کا کیا معنی مفہوم ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم ان کلمات کو، ان دعاؤں کو، ان تسبیحات کو اپنی زبان سے کیا ہے ادا کریں، تب جا کر کے بندے کو مکمل طور پر کیا ہے اجر و ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر الہی کی پابندی کرنا، یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ اگر ہم بیٹھے ہیں کہیں پر تو اللہ کو یاد کریں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کریں، بستر پر آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے جاتے ہیں اللہ کو یاد کریں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، کروٹ اگر ہم نیند کے دوران پلٹتے ہیں اور ہمارے اندر شعور اس وقت پایا جاتا ہے، بیداری کچھ پائی جاتی ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے ہم کروٹیں کیا ہے اپنی بدلی کریں۔ اسی طرح خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا جائے، تنگی میں اللہ کو بھی یاد کیا جائے، علانیہ طور پر اللہ کو یاد کیا جائے، اور اسی طرح پوشیدہ طور پر انسان جب تنہا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ بہرحال کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے، اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ اور جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تو اس کو اس کے اس عمل کے مطابق اسے کیا ہے بدلہ بھی ملے گا۔ الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ اللہ کو جس طرح یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی طرح کیا ہے یاد فرماتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ تنہا میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے، لیکن جب بندہ رب العزت کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے یاد کرے تو
تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو فرشتوں کے درمیان کیا ہے یاد کرتا ہے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ جزا من جنس العمل ہے، کہ آپ کو بدلہ آپ کے عمل کے مطابق ہی ملے گا۔ تو اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں برابر یاد رکھے اور ہماری یاد آسمان پر پائی جائے، تو ہم اس دنیاوی زندگی میں اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کا کثرت سے ہم کیا ہے اہتمام کریں۔ رب العزت کا فرمان سورہ الاحزاب میں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یہ اس آیت کا حصہ ہے کہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ انہی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اسی طرح اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ اللہ کو یاد کرنے والے، بلکہ کثرت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، خوب زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ ان کو کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا؟ رب العزت نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اپنے پاس رکھی ہے، واجرا عظیما، اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب انہیں کیا ہے دیا جائے گا۔ یہ کب انسان کو حاصل ہوگا؟ جب بندہ اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے پروردگار کی یاد میں کثرت کے ساتھ کیا ہے مشغول رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بالخصوص اسی بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم سب اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، تم سب اللہ کو یاد کرو۔ اور کس طرح یاد کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذکرا کثیرا، کہ خوب زیادہ اللہ کو یاد کرو، کثیر یاد کرو، خوب زیادہ یاد کرو۔ آگے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی تسبیحات کی کیا ہے پابندی کرو۔ تو رب العزت نے صرف اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ کتنا ذکر کیا جائے اللہ کا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کو یاد کریں ذکراً کثیرا، خوب زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ اور خوب زیادہ بندہ اللہ کو کب یاد کرے گا؟ حضرت ابن عباس، مجاہد، ابن جبیر اور دیگر سلف کا کہنا یہ ہے کہ ذکراً کثیرا اسی وقت، یعنی انسان اس مرتبے کو پہنچے گا ایک مسلمان جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے گا، اور اسی طرح 5 وقتہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کچھ دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کا اہتمام کرے گا، اور اسی طرح وہ دعائیں اور وہ وظائف جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی، جب بندہ ان کی پابندی کرے گا تو یقیناً وہ ذکراً کثیرا کا مستحق ہوگا، اور اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کیا۔ نماز کی پابندی، نماز کے بعد جو کچھ اذکار ہے ان کی پابندی، اور نماز کے علاوہ بھی انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہو، مسجد سے رخصت ہو رہا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے رخصت ہو، اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اور دعا کا اہتمام کرتے ہوئے داخل ہو، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے، کھانے سے فارغ ہوا تو اللہ کو یاد کرے۔ ہر موقع پر، ہر عمل پر اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ہے ہدایت ملتی ہے کہ آپ نے ذکر کر کے، یعنی پابندی کر کے ہمیں بتایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی پوچھا گیا تو آپ نے کیا ہے کسی مخصوص اہم دعا کی طرف رہنمائی کیا ہے فرمائی۔ تو ان اذکار مسنونہ کی اگر بندے نے پابندی کی تو یقیناً وہ اس زمرے میں داخل ہے کہ اس نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ وہ مرد جنہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا، وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کو کثرت سے یاد کی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بخشش رکھی ہے، اور اسی طرح خوب زیادہ اجر و ثواب، بڑا اجر و ثواب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا محترم ناظرین کہ اللہ کو یاد کیا جائے، لیکن کثرت سے یاد کیا جائے، اور بندہ اسی وقت کثرت سے یاد کر پائے گا جب وہ اذکار مسنونہ کا پابند ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار مسنونہ کے ذریعے کرے اور اذکار مسنونہ کا پابند ہو جائے، تو یقیناً اس نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ اسی لیے محترم ناظرین، ذکراً کثیرہ سے اگر بندہ غفلت میں ہے تو وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، نقصان میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، کثرت سے یاد نہیں کرتے، یا اس طرح اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے جس طرح اللہ کا ذکر کرنے کا حق ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ شخص جو اللہ کو، اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایک زندہ اور ایک مردہ انسان کے مانند ہے۔ مطلب یہ ہوا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ انسان کی ہے۔ انسان کے جسم میں جان ہے تو اس جسم کی اہمیت ہے، اور انسان کے جسم میں اگر جان ہے تو بہت سارے اعمال کا اہتمام کر سکے گا، اور اسی طرح اگر انسان کے جسم میں جان نہیں، مردہ ہے، تو ایسے انسان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو یہی مثال ہے ان دونوں شخص کی، ایک شخص جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور دوسرا شخص جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ذکر الہی سے غافل رہنے سے اللہ ہم سبوں کو بچنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو کثرت سے ذکر الہی کی توفیق دے، اور اذکار مسنونہ کا اہتمام کرنے کی، پابندی کرنے کی بھی کیا ہے، توفیق دے۔ ناظرین، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہوئے آج کی اس نشست سے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ بقیہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔